پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ دریا کے کنارے رہتی تھی اور اس کا شوہر مر چکا تھا۔ وہ ہمیشہ بیمار رہتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہاری بیماری ایسی ہے کہ تم جلد ہی مر جاؤ گی۔ یہ سن کر اس کو دکھ ہوا کیونکہ اس کے پاس ایک انڈا تھا۔ اسے ڈر ہونے لگا کہ اگر میں مر گئی تو اس انڈے کا کیا ہوگا جس کے خول میں سے جلد ہی بچہ نکلنے والا تھا، اور پھر اس کے بچے کو کون سنبھالے گا۔ وہ اپنے تمام دوستوں کے پاس گئی اور اپنی ساری کہانی سنائی، لیکن انہوں نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ بطخ نے ان کی کافی منتیں کیں کہ خدا کے لیے تم لوگ میرے بچے کو میرے مرنے کے بعد سہارا دے دینا، مگر کسی نے بھی بات نہ مانی۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے بھائی مرغے کے پاس جاؤں، اور وہ مرغے کے پاس گئی، سارا قصہ سنایا اور بولی، اے میرے بھائی مرغے، آپ میرے بچے کے ماموں ہو، آپ ہی میرے بچے کو سہارا دینا۔ میں تمہارے بچے کو رکھ لیتا لیکن میری بیگم مرغی یہ بات نہیں مانے گی، لہٰذا میں یہ کام نہیں کر سکتا، تم مجھے معاف کر دینا۔ بطخ ادھر سے بھی مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے چھپ کر اپنا انڈا مرغی کے انڈوں میں رکھ دیا اور خود جا کر ایک درخت کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بطخ کی طبیعت اور بھی خراب ہو گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب مرغی کے انڈوں میں سے بچے نکلے تو ایک بچہ بطخ کا بھی تھا۔ مرغا تو سب جان گیا تھا، لیکن اس نے مرغی کو نہیں بتایا۔ جب مرغی کو اس بات کا پتہ چلا تو مرغی نے بہت شور مچایا اور کہا کہ بطخ کا بچہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گا۔ مرغی نے اپنے بچوں کو کہا کہ کوئی بھی بطخ کے بچے کے ساتھ بات نہیں کرے گا۔ سب نے مرغی کی بات مان لی، مگر دو بچوں نے اس کی بات نہیں مانی، اور وہ ہمیشہ اسی کے ساتھ رہتے تھے، اور جو خود کھاتے تھے وہ بطخ کے بچے کو بھی کھانے کو دیتے تھے۔ مرغی کو بطخ کے بچے کے ساتھ بڑی نفرت تھی، وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن مرغی کو خیال آیا کہ ہم سب لوگ مل کر دریا کے کنارے سیر کو جاتے ہیں، اور پھر ہم سب لوگ واپس آ جائیں گے اور بطخ کے بچے کو وہیں چھوڑ آئیں گے، اس طرح اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ لوگ سیر کو نکلے۔ وہاں پہنچتے ہی ایک چوزا دریا کے کنارے چلا گیا اور ڈوبنے لگا۔ یہ دیکھ کر مرغی زور زور سے چیخنے لگی۔ بطخ کے بچے کو تیرنا آتا تھا، لہٰذا اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگائی اور چوزے کو نکال کر باہر لے آیا۔ مرغی نے جب یہ دیکھا تو اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئی اور بطخ کے بچے سے معافی مانگ لی اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح وہ سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔